अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हुरैम ना सिर्फ अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी बल्कि 12 बरस तक उसे घर भर की इकलौती लड़की होने का एजाज़ हासिल रहा था। उसके बाबा के 3 भाई थे। हुरैम के बाबा एजाज़ अहमद उनमें दूसरे नंबर पर थे। सबसे बड़े एतजाज़ साहिब के 3 बेटे थे, जबकि छोटे एहतसाम साहिब की शादी के 10 बरस बाद 2 जुड़वां बेटियां हुई थीं और फिर 2 जुड़वां बेटे। एहतसाम चाचू के घर 2 जुड़वां बेटियां होने के बाद भी हुरैम की अहमियत में कोई कमी ना आई थी। कुछ वो थी भी बहुत खूबसूरत, 21 साल की थी, मगर चेहरे पे अभी तक बच्चों जैसी मासूमियत, इंतहाई नरम दिल, हसास और गरीब परवर थी। अपने घर के सभी मुलाजमीन की वो फेवरेट थी। बीएससी मुकम्मल होते ही जब वो एमएससी के लिए अप्लाई करने का सोच रही थी, उसके बाकायदा रिश्ते आना शुरू हो गए थे। अपनी बेहतरीन कज़न फरीना आपी, जिसे सब फेरी आपा बुलाते थे, को बताते हुए वो बाकायदा रूहान सी हो गई थी। ऐसा तो होगा ना अब चंदा, वैसे भी जहाँ बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते हैं। फेरी आपा का अंदाज नासिहाना था। लेकिन अभी से खाला खालू क्या कहते हैं? फेरी आपा ने पूछा। वो तो कोई एक फाइनल करने का सोच रहे हैं। फेरी आपा ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। वैसे एक प्रपोजल मेरे पास भी है। आपका बेटा तो बहुत छोटा है अभी फेरी आपा। फेरीना उसकी बात पे खिलखिला के हंसती। काश के बड़ा होता। फेरीना के लहजे में मसनूई अफसोस झलका। मगर ये प्रपोजल मेरे भाई का है, मुरसलीन यूसुफ का। मुरसलीन यूसुफ, आपका कज़न? दब्बू सा सरापा हुरैम के जहन में लहराया। हाँ, पता नहीं क्यों जब भी मुरसलीन को देखती हूँ मुझे तुम याद आ जाती हो। तुम दोनों ही मुझे बेहद अजीज़ हो। फेरी आपा के लफ्ज़ों में प्यार ही प्यार था। मुरसलीन यूसुफ फेरी आपा के चाचू का बेटा था। पैदा होते ही माँ गुजर गई थी और 2 साल का मासूम बच्चा था जब बाप भी इस दुनिया में तन्हा छोड़ गया। फेरी आपा की अम्मा अजीज़ा खाला ने ही उसे पाला था। जब से बड़ा हुआ था अपने पोर्शन में रहने लगा था। फेरी आपा और मुरसलीन के पोर्शन में एक छोटी सी लोहे की ग्रिल नुमा दीवार थी। मुरसलीन पढ़ाई में अच्छा था। एमकॉम करके मकामी बैंक में अच्छी नौकरी कर रहा था। हुरैम जब अपनी खाला के घर जाती तो अक्सर मुरसलीन से सलाम दुआ हो जाती थी। हाल चाल पूछकर वो निकल लेता। कम गो था। आज भी जब वो फेरी आपा के साथ गपशप में मसरूफ़ थी, मुरसलीन जॉब से वापस आया तो खामोशी से सलाम करता आगे बढ़ गया। खाना बना दूँ? फेरी आपा ने मायने खेज निगाहों से हुरैम को देखते मुरसलीन को पीछे से पूछा। नहीं थैंक्स आपा। आहिस्तगी से चलता वो अपने पोर्शन की जानिब बढ़ा। बहुत खुददार है। सख्त भूख लगी होगी मगर मेरे आराम के ख्याल से नहीं कहता, अम्मा से भी नहीं कहता। देखो अब थका हारा जॉब से आया है और अपने लिए खुद खाना बनाएगा। हूर, अम्मा ने आज कोफ्ते बनाए हैं, ऐसा करो उसे दे आओ, ज़रा मैं वसी को देख लूँ। फेरी आपा अपने बेटे का बहाना करके उठ गई बगैर हुरैम का जवाब सुने। सो उसे भी मजबूरन उठना पड़ा। कोफ्तों का डोंगा किचन की तरफ ले जाती वो बेसाख्ता ठटकी। किचन की दीवार गिर खिड़की के सामने का मंजर नुमाया था। रोटी पकाता मुरसलीन यूसुफ। हुरैम ने फर्स्ट टाइम किसी मर्द को रोटी बनाते हुए देखा था। तभी एक मंजर ने उसे ठटक के रुक जाने पे मजबूर किया और बस यूं उम्र भर का फैसला हुरैम ने उस एक पल में कर लिया। जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला। उसने मुरसलीन यूसुफ से शादी का फैसला कर लिया। मुरसलीन से शादी का फैसला कतई उसका अपना था। कज़न्स, मामे, चाचे, ताए, गर्ज ये के सब हमसाए तक ने मुहावरतन नहीं हकीकतन ताजुब का इजहार किया था। और करते भी क्यों ना। कहाँ हुरैम घर भर की लाडली इकलौती
اپنے ہی منوانے اور لاڈ اٹھوانے والی، بے درے خرچ کرنے والی، نازک سی، کومپل سی، کومل سی، اور کہاں مرسلین، عام سی شکل و صورت، عام سی ملازمت، عام سی تعلیم، مسکین سا اور یتیم بھی، مختصر لفظوں میں محروم شخص۔ باقی سب نے سمجھایا بجھایا، ماما تک نے بٹھا کے سب اونچ نیچ سمجھائی، مگر حریم کا فیصلہ اٹل رہا۔ بابا نے بلا کے صرف اتنا پوچھا، آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے بیٹا جان؟ جی بابا، اس نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ پچھتاوے کی صورت میں ذمہ داری قبول کریں گی آپ؟ جی بابا، اور مجھے امید ہے ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ۔ بابا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اٹھ گئے، اور تو اور وہ فیری آپا جنہوں نے اسے خود مرسلین سے ملوایا تھا پوچھ بیٹھی، حریم تم نے سوچ سمجھ کے کیا ہے نا یہ فیصلہ؟ وہ پوچھتے ہوئے قدرے جھجک بھی رہی تھی، جیسے اس کے فیصلے پہ بہت خوش ہوں اور ڈر بھی رہی ہوں کہ کہیں حریم اپنا فیصلہ بدل نہ دے۔ جی آپا، حریم کے لفظوں سے زیادہ لہجے میں یقین تھا۔ دیکھنا تم بہت بہت خوش رہو گی، مرسلین بہت اچھا انسان ہے، اس دنیا میں سب سے اچھا، سب سے پیارا، بہت سادہ دل اور بہت کیئرنگ۔ تم خوش قسمت ہو جو اس کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ میں بہت دعا کروں گی تم دونوں کے لیے، تم دونوں بہت عزیز ہو مجھے۔ فیری آپا اس کا ماتھا چومتے ہوئے جذب سے کہہ رہی تھی۔ زندگی سبک رواں ندی کی طرح رواں تھی۔ حریم کی مرسلین سے شادی کو 4 ماہ بیت گئے تھے اور وہ حقیقتاً بہت خوش تھی۔ مرسلین ایک ذمہ دار اور بہت خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ حریم بھی مشرقی بیویوں کے سے انداز میں ہی رہتی، مرسلین کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی، ہر وقت گھر کی دیکھ بھال سجاوٹ میں لگی رہتی، اور یہ سب کچھ کر کے اسے حقیقتاً خوشی ہوتی۔ فرینا آپا جب ہی میکے آتی، دونوں مل کے خوب گھومنے پھرنے اور شاپنگ کے پلان بناتی، غرض یہ کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ مگر اس بار فیری آپا کو حریم کچھ بجھی بجھی سی لگی۔ انہوں نے حریم سے بہت پوچھا، مگر وہ خرابی طبیعت کا کہہ کے ٹال گئی۔ جاتے ہوئے فیری آپا نے نوٹ کیا کہ وہ اسے اور اس کے میاں خاور کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ فیری آپا الجھ گئیں اور کنکھیوں سے حریم کا نوٹس کرتی رہی۔ خاور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اوپر سے چلنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی متاثر کن، بھاری مردانہ آواز، اس کی شخصیت ہر لحاظ سے متاثر کن تھی، اور اپنے انداز گفتگو کی وجہ سے لوگوں میں بہت مشہور بھی تھے۔ لیکن اس بار تو فیری آپا کو مرسلین بھی بہت ہینڈسم لگا تھا۔ اس نے اپنا وزن قدرے بڑھا لیا تھا، بالوں کا سٹائل بھی بدل لیا تھا، پہننے اور بننے سنورنے پہ بھی دھیان دینے لگا تھا، اور اب تو بولتا بھی ٹھیک ٹھاک تھا، وگرنہ تو چپ چاپ رہتا تھا۔ یہ سب تبدیلیاں اس پہ بہت سوٹ کر رہی تھیں، اور اب وہ متاثر کن شخصیت لگ رہا تھا۔ سب سے بڑی بات، حریم کے ساتھ بہت جج بھی رہا تھا۔ پھر حریم کیوں ایسے؟ فیری آپا الجھ رہی تھی۔ قدرے دھیان سے نوٹ کیا تو فیری آپا کو احساس ہوا وہ خاور کو نہیں، در حقیقت دونوں کو نوٹس کر رہی تھی۔ بولتے ہوئے خاور اپنے مخصوص انداز میں لگاوٹ اور محبت کا مظاہرہ کرنے کو فیری کی طرف جھک کے کچھ کہتا، کوئی رومانٹک کامنٹ، کوئی الٹی سیدھی بات، فیری گھور کے اسے پرے ہٹاتی۔ دیکھتی تو حریم بہت غور سے یہ سب دیکھ رہی ہوتی۔ کچھ دیر نوٹس کے بعد فیری آپا نے اسے اپنا وہم سمجھ کے جھٹک دیا تھا، اور آخرکار وہ منحوس خبر سننے کو مل ہی گئی جس کا خوف فیری آپا کے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ حریم کا روٹ کر میکے آ جانا فیری کے لیے بہت اچنبھے کی بات تھی۔ اگرچہ اماں نے اسے واضح لفظوں میں تو نہیں بتایا تھا، لیکن باتوں سے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ حریم کو مرسلین سے کوئی ناراضگی ہے۔ تبھی تو پورے 20 دن ہو گئے تھے اسے میکے گئے، کجا وہ شادی کے بعد ایک رات تک نہیں رکتی تھی کہ مرسلین اکیلا ہوگا۔ فیری آپا پہلی فرصت میں ہی حریم کے پاس آئی تھی۔ تم نے اسے ابھی سے محروم کر دیا حریم،
फेरी आपा का लहजा दुख से चूर था, क्योंकि महरूम शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है फेरी आपा। वो आपके अंदर भी बहुत सी महरूमियाँ जगा देता है, और महरूमियों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, बेहद मुश्किल। तुमने उसकी महरूमियत देख के ही तो उससे शादी की थी। महरूमियत नहीं आपा, इंसानियत, इंसानियत देख के शादी की थी। उस लम्हे हुरैम के जहन के पर्दे पर वो मंज़र पूरी शिद्दत से उभरा जिस दिन वो किचन में उसे सालन देने गई थी। थका मांदा वो रोटी पकाता मुरसलीन, और उसी समय भूखा बिल्ली का बच्चा उसके पास आकर ठहरा। मुरसलीन ने अपनी पूरी रोटी उस भूखे बिल्ली के बच्चे को खिला दी। तो अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? फेरी आपा के लहजे में अनजाने खदशे थे। मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया है आपा, ना मैंने कुछ भी प्लान किया है। मैं बस थोड़ा आराम चाहती हूँ। जैसे इंसान बर्दाश्त करते करते थक जाता है और उसे आराम चाहिए होता है ना, ऐसे ही सब्र करती करती मैं थक गई हूँ, और मज़ीद सब्र करने के लिए मुझे थोड़ा हौसला चाहिए। मैंने अपनी स्टडी मुकम्मल करने का इरादा किया है। किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे मुल्क जाकर मैं अपनी पढ़ाई सुकून से मुकम्मल करूँगी, और फिर नेक्स्ट कुछ प्लान करूँगी। मैंने तुम्हें और मुरसलीन को हमेशा खुश ही देखा है। फिर मसला कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुआ, फेरी आपा उलझन का शिकार थी। बसा औकात कुछ बातें देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत असर रखती हैं। हुरैम सर झुकाए हथेलियों को घूरती धीमे से रवां थी। क्या मैं वो मामूली बातें जान सकती हूँ हुरैम? वह हूर के झुके सर को देखती पूछ रही थी। आपा, क्या मैं कभी खूबसूरत नहीं लगी? क्या कोई रंग मुझ में नहीं जचता? कोई अंदाज मेरा तारीफ के लायक नहीं? क्या कुछ भी मुझ में ऐसा नहीं जो दूसरों से यूनिक हो, प्यारा हो, अछूता हो? हुरैम का लहजा ही नहीं, आंखें भी झिलमिलाई थीं। तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो हुरैम, बहुत मुख्तलिफ। अगर हुस्न लफ्ज़ों में बताया जा सकता तो यकीन करो हुरैम, वो सब लफ्ज़ तुम्हारे लिए होते। आपा, जो औरतें खूबसूरत नहीं होती ना, उनका भी कोई अंदाज़, कोई पहनावा, कोई अदा तो काबिल सिताइश होती है। क्या मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं? हुरैम का अंदाज़ हनूस खोया खोया सा था। बिल्कुल, फेरी आपा मुत्तफ़िक हुई। औरत सताइश की भूखी होती है आपा, उसके लिए तारीफ़ भी उतनी ही अहम होती है जितनी पेट के लिए रोटी। 11 माह, पूरे 11 माह हो गए हैं मुरसलीन से मेरी शादी को आपा। मैंने हर रंग पहना है आपा, हर अंदाज़ अपनाया, हर अदा आजमाई, लेकिन आज तक मुरसलीन ने मेरे लिए कभी कोई तारीफ़ का जुमला अदा नहीं किया। कोई रोमांटिक गहरी सताइशी नज़र, कोई तशबीह, कोई इस्तिआरा मेरे लिए इस्तेमाल नहीं किया। बहुत केयर करते हैं यूँ तो मेरी, कभी कांटा भी नहीं चुभने देते। कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश रद्द नहीं करते। लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करूं, जो तारीफ़ के दो बोलों के लिए हुमकता है। मुरसलीन को देखकर मेरे अंदर हसरतें जागने लगती हैं, और ये हसरतें महरूमियों में बदल रही हैं, और महरूमियों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। फेरी आपा उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई थी। कुछ मर्द दिल फेंक किस्म के होते हैं, खावर की तरह, खुल के तारीफ़ें, जुमले, रोमांटिक बातें वगैरह। लेकिन बेटा, बाज़ मर्दों की नहीं होती है ऐसी आदत। वो अपनी बीवियों के साथ पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं बग़ैर ऐसे जुमलों के तबादले के। तो आपा, मैं कहूँगी, ऐसी बीवियाँ जिहाद कर रही होती हैं बग़ैर किसी सताइश के, और सताइश भी तो वो जो उनका हक़ होती है। उस हक़ से महरूम कठिन ज़िंदगी गुजारना और फिर भी खामंद का वफ़ादार रहना जिहाद नहीं तो और क्या है? मेरी सिर्फ़ यही महरूमी नहीं है आपा। मुरसलीन तो मेरे मुँह से भी किसी की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं करते। वो तारीफ़ खा किसी औरत, किसी चीज़ या जानवर की ही क्यों ना हो। टीवी पर मेरा पसंदीदा सीरियल चल रहा हो, बहाने से मुझे उठा देते हैं। ना जाने इस तरह मुझे महरूम करके वो अपनी कौन सी महरूमी की तस्कीन चाहते हैं। मुझे मुरसलीन से कोई इशू नहीं है आपा, मैं बस थोड़ा रेस्ट चाहती हूँ।
میں اپنے دل کی خواہشات سے عاجز آ چکی ہوں، کچھ دیر منظر سے ہٹ جانا ہی مجھے مناسب لگا۔ اچانک فیری آپا کے چہرے پہ اس کی نظر پڑی جو غیر معمولی سنجیدگی اختیار کیے ہوئے تھا، اور پھر مرسلین کے بارے میں ایسی فالتو باتیں اس کی بہن سے کرنا اسے مناسب بھی نہ لگا۔ تبھی موضوع بدلنے کو بولی، چائے بنانے جا رہی ہوں، پئیں گی آپ؟ فیری آپا کے اسبات میں سر ہلانے پہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ فی الحال وہ مرسلین کے موضوع پہ مزید کوئی بھی الٹی پلٹی بات کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر فیری آپا سے مرسلین کے موضوع پہ تفصیلاً بات کو کیے ابھی 2 ہی دن تو گزرے تھے کہ فیری آپا کو دوبارہ اپنے گھر دیکھ کر حریم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ آج اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ 2 دن بعد اسے اسلام آباد جانا تھا، جیو فزکس میں ماسٹرز کرنے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ وہ لون میں فیری آپا کے پاس چلی آئی، جو خلاف معمول کچھ چپ سی تھی۔ وسی کو جب اس کی ماما اندر لے گئیں تو فیری آپا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کل مرسلین سے نشست رہی میری۔ فیری آپا کا لہجہ کچھ دھیما تھا۔ حریم نیچے سبز گھاس میں کچھ کھوجنے لگی۔ میں نے کچھ غلطیاں اس کی پوائنٹ آؤٹ کی۔ لہجہ شاید میرا کچھ تلخ ہو گیا تھا۔ وہ رو پڑا۔ مردوں کو روتے دیکھنا، اور وہ بھی اپنے کسی بہت قریبی عزیز کو، بہت خوف زدہ کر دیتا ہے حریم۔ میں نے کہا تھا نا اسے کچھ مت کہیے گا۔ حریم ایک دم بے چین ہو اٹھی۔ میں نے تو اس کی ہی کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے فیری آپا۔ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے اس سے کوئی گلہ شکوہ ہے؟ یہ تو میرے اندر کی محرومیاں تھیں۔ میری غلطی تھی نا کہ اسے دیکھ کے میرا دل ہمکنے لگتا، عجیب عجیب خواہشیں دل میں سر اٹھانے لگتی۔ حریم کا اضطراب اس کے لہجے سے عیان تھا۔ فیری آپا فخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ وفا شعار مشرقی لڑکی دکھ رہی تھی، مجسم وفا۔ یہی تو مشرقی وفا تھی جس کے قصے مشہور تھے۔ خواب، تم نے خواب دیکھے تو تمہیں ان کا ذکر مرسلین سے کرنا چاہیے تھا نا حور۔ یہی تو مسئلہ ہے نا فیری آپا، خواب تو میرے تھے، مرسلین نے تو میرے سنگ کسی خواب کے بیج تک نہیں بوئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ پھر سے بھیگا۔ روپے پیسے کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، مگر مرد کی محبت ہی ہے جو عورت کو ملکہ یا نوکرانی بناتی ہے، اور اس معاملے میں میں بھی ایک نوکرانی ہوں، فقیرنی ہوں، ایک ایسی بھیک منگی جس کا کشکول بالکل خالی ہے۔ حریم دھیمے سروں دکھ بول رہی تھی۔ ٹھیک کہتی ہو حور، پر غلط مرسلین بھی نہیں جسے زندگی میں کچھ ملا ہی نہ ہو، ہمیشہ چھینا گیا ہو۔ اس کا اپنی قیمتی چیزوں کے کھونے سے ڈرنا ایک اٹل حقیقت ہے۔ محض 2 برس کا تھا مرسلین جب اس کے باپ کی وفات ہوئی۔ ایک بالکل چھوٹے محض 2 برس کے بچے کا باپ کے لیے بلکنا، باپ بھی وہ جس نے ماں بن کے خیال رکھا ہو، بہت اذیت ناک ہوتا ہے، بے حد اذیت ناک۔ مرسلین رات رات بھر روتا، بلکتا، بابا بابا چلاتا، اور اس کے رونے پہ ہم سب رو پڑتے۔ ماما اور میں ساری ساری رات جاگتے، مختلف ہیلوں سے اسے بہلاتے، مگر وہ چپ کر کے نہ دیتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ ہم سب سمجھتے رہے وہ بہادر ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ آج بھی وہی 2 سال کا بچہ ہے۔ وہ فزیکلی تو بڑا ہو گیا ہے، پر دلی طور پر ابھی بھی بچہ ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دکھ دیکھا ہے، تمہیں کھونے کا دکھ۔ اس کے لہجے میں ڈر بولتا ہے، تمہیں کھونے کا ڈر۔ اس کے لفظ لفظ میں خدشہ تھا، انجانے دکھ کا۔ مجھے خود بھی غصہ ہے حور، میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوتے ہوئے بھی اس کو نہ سمجھ سکی، اس کے اندر سے کبھی ڈر نہ نکال سکی۔ یہ جو بن ماں باپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں نا حور، یہ نارمل نہیں ہوتے، یہ نارمل ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک پودے کو جس کو ایک جگہ رہنا چاہیے بڑھوتری کے لیے، اسے بھی مناسب کانٹ چھانٹ، پانی، کھاد، دھوپ، چھاؤں سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوچو ایک انسان جس نے ایک معاشرے میں رہنا ہوتا ہے بغیر تربیت کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ وہ بڑا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر خلا رہ جاتے ہیں، کمیاں، محرومیاں رہ جاتی ہیں۔ تم سے کھل کے اظہار وہ نہیں کر پاتا کہ کہیں اس کے اندر یہ ڈرا سہما انسان دیکھ کر تم اسے چھوڑ نہ دو۔
اور تم نے دیکھو اس کا ڈر سچ ثابت کر دیا حور۔ فیری آپا کا لہجہ بھیگا تھا، آنسو بے ساختہ حریم کے گالوں پہ لڑکے۔ مرد کے لیے محبت ہوتی ہے آپا، جبکہ عورت کے لیے محبت اور اس کا اظہار سب کچھ ہوتا ہے۔ حریم کے بھیگے لہجے نے سچ اگلا۔ کرے گا نا، وہ ضرور اظہار کرے گا حور، پر کیا تم اسے کچھ وقت دو گی؟ اس کی تربیت کرو گی پلیز؟ ہر بیوی کے اندر ایک ممتا والا جذبہ بھی ہوتا ہے، تو کیا تم کچھ عرصہ اپنا اندر ممتا والا جذبہ ہر جذبے پہ غالب نہیں رکھ سکتی، تاکہ اس کے اندر کے خلا بھر جائیں، محرومیاں ختم ہو جائیں، ڈر مٹ جائیں، دکھ معدوم ہو جائے؟ تم ایسا کرو گی، کر پاؤ گی حریم؟ فیری آپا کے بھیگے لہجے میں التجائیں تھی، آس تھی، درخواست تھی۔ حریم نے بھی پل بھر کو سوچا اور ایک بار پھر فیصلہ کر لیا۔ کہاں ایک وہ دن تھا کہ حریم مرسلین سے علیحدگی کا فیصلہ کیے بیٹھی تھی، اور کہاں آج یہ دن جب مرسلین اسے آوازوں پہ آوازیں دے رہا تھا، حور آ جائے نا جان پلیز۔ مرسلین کی یہ کوئی 50ویں آواز تھی۔ حور جھنجھلائی سی بیڈ سے اٹھی، بیڈ کی دوسری سائڈ پہ آ کے عماد کو تھپک کر بستر درست کیا۔ حماد اور عماد اس کے جڑواں بیٹے دن بھر اسے مصروف رکھتے، اور اوپر سے مرسلین کی بڑھتی وارفتگیاں اسے کبھی کبھار وہ اپنا تیسرا جڑواں بیٹا ہی لگتا۔ عرصہ ہوا اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، مرسلین کے سنگ رہنے کا فیصلہ، مرسلین پہ اپنی ممتا نچھاور کرنے کا فیصلہ، اور مرسلین کی تربیت کا فیصلہ۔ گزرتے وقت نے ثابت کیا تھا اس کا ہر فیصلہ درست تھا۔ شروع میں وہ اس کا بہت خیال رکھتی تو مرسلین اکثر چڑ جاتا۔ اس طرح چھوٹے بچوں کی طرح مت ٹریٹ کیا کرو مجھے، بیوی ہو تم میری، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو حور مسکرا دیتی، مجھے آپ کا ہر کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ دیکھو حور پلیز، تم میری عادتیں خراب کر رہی ہو۔ بعض اوقات اپنے چھوٹے چھوٹے کام حور کو کرتے دیکھ کے وہ جھنجھلا جاتا۔ تو کس نے کہا ہے بدل ڈالیں عادتیں، مجھے بنا لینا اپنی عادت پلیز۔ حور کہے جاتی۔ تیسرے برس اللہ نے انہیں 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ تب تک مرسلین کو حور سے سب کچھ کروانے کی عادت ہو چکی تھی، حتیٰ کہ وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا۔ لیکن جلد ہی حور نے سب کچھ مینج کر لیا۔ آج ان کی شادی کی 4تھی سالگرہ تھی، جو حور کو بھولے ہوئے تھی، جبکہ مرسلین صبح سے آفس سے آف کیے کمرہ سجانے اور تیاریوں میں مصروف تھا۔ ابھی جب حور بچوں کو سلانے میں مصروف تھی تو وہ اپنی تیاریوں کو فائنل ٹچ دے رہا تھا۔ کمرے کی سب لائٹس آف کر کے کینڈلز آن ہو چکی تھیں۔ گلاب کی پتیوں کی بھینی مہک حور کو کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ اب کیک کاٹنے کے لیے وہ حور کو بلائے جا رہا تھا۔ گہری سانس بھر کے حور گلابوں کی گلابی خوشبو اپنے اندر اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک حسین تاروں بھری رات اور ایک محبت کرنے والا ہم سفر اس کے منتظر تھے۔ اپنی زندگی کے ان گزرے 4 سالوں کے تجربے کی بنا پر حور یہ کہہ سکتی ہے کہ بعض اوقات کچھ فیصلے ہم جلد بازی میں کر لیا کرتے ہیں، ان کو کچھ وقت دینا چاہیے، اپنے جیون ساتھی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے لیے ہی تو زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، بلکہ کچھ لوگوں کو حور کی طرح دوسروں کی زندگیوں سے محرومیوں کے کانٹے نکال کر سچی محبت، لگن اور خلوص سے زندگی کو گلابوں کی راہ گزر بنانا پڑتا ہے۔